السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 500 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور نئی سورۃ جمعہ شروع ہو رہی ہے اور فروری کی آج 3 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ، سورت کا نام جمعہ ہے کیونکہ جمعے کی نماز صلاۃ کا اس میں تذکرہ ہے، یعنی جمعے کے دن کے حوالے سے۔ تو یہ ہجرت سے پہلے جو نزول قرآن ہوا ہے ان صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 11 آیات 11 آیہ و منہا رکوعان، 2 رکوع ہیں، 11 رکعات ہیں، مدنی اعتبار سے کہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کر رہا ہوں، جو پڑھنے والا تلاوت کرنے والا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یسبح للہ، سبح فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور یسبح فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماضی کا آپ جانتے ہیں گزشتہ زمانے کو بولتے ہیں، اور جو فعل مضارع ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تسبیح پڑھی بھی ہے مخلوقات نے، پڑھ بھی رہی ہے اور آئندہ بھی تسبیحات اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے، مخلوق کرتی رہے گی۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جس کی تسبیحات بیان ہو رہی ہے؟ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، اور العزیز الحکیم، ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، اور حکمت و دانائی صفت ہے اس کی۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیوں میں، جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایک اصطلاح تھی، عربوں کو امی کہتے تھے، اور ایک اور بھی زبان ہے اس کو
دوسروں کو عجم اور ان کو عرب، یہ اصطلاحات ہیں۔ تو امیوں میں جو پڑے ہوئے نہیں ہیں ان میں رسول بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اسی نسل، اسی خاندان، اسی حسب نسب سے ان کا تعلق، ان پہ اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، پاک کرتا رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، سکھائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس کی آمد سے پہلے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ ضلال مبین میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے علاوہ، یعنی جن کی طرف یہ مبعوث فرمائے گئے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ابھی ان کے ساتھ وہ ملے نہیں ہیں، ان کی طرف یہ رسول مبعوث، یعنی الی یوم القیامہ، الی کافۃ الناس، یہ سارے اشارے اس میں موجود ہیں۔ تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یہ منصب، یہ رسالت، یہ نبوت، یہ رسول پاک کا جو اعزاز ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل عطا فرماتے ہیں جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے، اس کے فضل میں کوئی کمیاں نہیں ہے، انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات اٹھائی گئی، یعنی تورات ان کے ذمے لگائی گئی، کس کے احکامات، اس کے ارشادات، بیانات، آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ثم لم يحملوها، ان پر اس کا بوجھ احکامات کا تو رکھا گیا، لیکن انہوں نے جس طرح اس کو پکڑنا چاہیے تھا، سنبھالنا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا، وہ نہ کر سکے۔ پھر ان کی مثال ہے کمثل الحمار، گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفر، ہے کھوتا گدھا، لیکن اس کے اوپر صحیح بخاری ہے، تفسیریں ہیں، حدیثیں ہیں، سیرت ہے، کھوتے کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بے نہیں، اس بندے کے پاس علم و فضل تو ہے لیکن عمل کردار نہیں ہے، وہ گدھے کے ساتھ مثال دی اللہ۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بدترین مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تکذیب کی، نہ مانے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتے، رہنمائی نہیں فرماتے۔ اے نبی محترم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایہا الذین ہادوا، آپ فرمائیں، کہیں اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہیں ناز ہے، نخرہ ہے، گمان ہے کہ انکم اولیاء للہ، کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، تم ہی اللہ کے پیارے اور محبوب اور لاڈلے ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگ، یعنی آپ کے علاوہ جو عیسائی ہیں، اس کے علاوہ جو دنیا ہے، صرف آپ اللہ کے لاڈلے، جس طرح دعویٰ کیا، نحن ابناء اللہ احباؤہ، تو پھر آپ ایسے کریں، فتمنوا الموت، مرنے کی تمنا کریں، مریں اور جا کر موج میں نہ کریں، ان کنتم صادقین، اگر اس ذام میں، گمان میں، دعوے میں، اعلان میں تم سچے ہو تو مرنے کی تمنا کرو۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ مرنے کی، ہلاک ہونے کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ کے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو ان کے کارنامے ہیں، کرتوتے ہیں، جو انبیاء کے ساتھ، رسولوں اور تعلیمات، اللہ کے ارشادات اور وحی کے ساتھ جو کر چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علم رکھتے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں کن کو؟ ظلم کرنے والوں کو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم پہ نہیں، خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ میں اس میں ڈاکٹر صاحب اپنا ایک انداز ہے، میں اس میں یہ کہتا ہوں، مثلاً کوئی کہتا جی ہم نہیں جاتے اللہ کے گھر میں، نہیں پڑھتے ہم قرآن، نہیں نماز پڑھتے، نہیں سجدہ کرتے، اس کا اپنا انداز ہے، اختیار ہے اس کو، کفر کرے یا شرک کرے، لیکن اوپر سے آواز آتی ہے ہم تیرے منتظر نہیں ہیں، یہ تو انتظار تھا کہ تائب ہو جاؤ، مان جاؤ، قبول کر لو، یہ تو انتظار ہے، یہ تو سائنٹیفک بات ہے،
لیکن دفعہ جو گیٹر جو ہے ہم تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ مسترد کر دیا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے آپ شاید ایسے نہیں ہیں، ایسے ہے. بٹ صاحب حدیث شریف کے اندر مستند حدیث کا حوالہ ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِ الْجُمُعَاتِ، جمعہ ہی ہے نا سورت کا نام. لوگوں کو جمعے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. سروے کرو نا آپ کو پتہ چل جائے. پھر ایک اور حدیث ہے، سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ جو عمداً 3 جمعے چھوڑ دیتے ہیں ان کا ہماری ملت کا ساتھ کوئی تعلق نہیں. جمعے چھوڑنے والے. اب اس میں کچھ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ محبت کے ساتھ سن لیں، کیونکہ وہ پھر یاد رکھنی پڑیں گی نا گلا کئی دفعہ. احناف مسلک کے جو علماء ہیں ان کا خیال یہ ہے، بلکہ دعویٰ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، پنڈا میں جمعہ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلا جمعہ جو پڑھایا گیا وہ بحرین کی جواسہ بستی میں پنڈ میں جمعہ ہوا. رسول پاک ہجرت فرما کے جب مدینے گئے تو قباء بستی میں آپ چند دن رہے. اس کے بعد راستے میں ایک آپ کو پتہ چلے گا، عمرہ کرنے والے حج کرنے والے لوگوں کو راستے میں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کا نام یہ مسجد الجمعہ. مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھا ہوا ہے. رسالت باب نے وہاں جمعہ پڑھایا. پنڈا میں بھی جمعہ تے شہرہ میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں، جس کو یہ درجہ اصل ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی مقدس کتاب کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب، مصدق ترین کتاب دنیا میں جو ہے صحیح بخاری. اس کے اندر کتاب الصلاۃ میں کتاب الجمعہ، اس کے اندر باب قائم کیا ہے کہ باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، بستیوں شہروں میں جمعہ، بستیوں میں بھی جمعہ، پنڈا میں بھی جمعہ. شافعیوں کا خیال یہ ہے، رائے یہ ہے مسلکاً کہ 40 بندے کم از کم ہوں تو جمعہ ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل پیش فرمائی ہے، یہ موقع بھی غلط ہے. اس لیے کہ جب ابتدا جی آپ جمعہ پڑھا رہے تھے مسجد نبی میں تو ایک تجارتی قافلہ آیا، تجارتی سامان لے کر آیا، تو مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے اٹھ کر چلے گئے، صرف 12 بندے رہ گئے. ان 12 میں خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جناب عثمان اور علی یہ موجود رہے. سارے ٹوٹ گئے، 12 بندے رہ گئے تھے. امام النبی نے 12 بندے نے جماعت کرائی. امام بخاری نے فرمایا 40 کی شرط کو لگاتے ہو، اگر بندے چلے جائیں، رہ جائیں، کام ہو جائے، امام کا بھی جمعہ ہوتا ہے، مقتدیوں کی جمعہ ہوتا ہے. کنے شوق نے جمعہ پڑھ کے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، یہ اس طرح سے عمل ہے کہ فنی بات ہے. یہ جو موبائل ہے نا، اس کو عربی میں جوالہ کہتے ہیں، جوالہ، وہ ادھر سے ادھر سے. تو راؤنڈ لگانے والے جو ٹیم ہے فرشتوں کی، ان کا ایک نام ہے، باقاعدہ اعزاز ہے، متجولین. ذرا کرامن کاتبین، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. منکر نکیر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جنہوں نے حساب لینا ہے قبر میں، ان کا نام ہے متجولین، راؤنڈ لگانے والے فرشتے. ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے. جاؤ جامع مسجد کے گیٹوں پر جا کر بیٹھو اور رجسٹر ساتھ لے جاؤ. گیٹ پر بیٹھو، پہلے آنے والوں کا نام لکھو اور ان کے نام، اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھو. میں زندگی میں قربانی نہیں کر سکا اونٹ کی، لیکن پاک پیغمبر کی زبان پر، رسالت زبان، اتنا وہ صدقہ مسئلہ ہے. جو یہ عقیدہ رکھ کے پہلے مسجد میں جائے گا، انشاءاللہ اونٹ کی قربانی کا جو اس کے نام لکھا جائے گا. اس کے بعد اب اس میں ایک اشکال ہوتا ہے جی کہاں سے شروع ہونا ہے. یہ ہر مسجد کا اپنے ٹائم کی بات ہے. مثلا 11 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے مسجد میں آنے کا، 11:30 شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے شروع کر لیں امام صاحب خطبہ شروع ہونے تک. میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے ابہام نہ رہے، کراس کوشچن کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہتی. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سعودی عربیہ طائف میں جمعہ پڑھنے کا. طائف شہر سعودیہ میں اسی طرح ہے جس طرح بری کا علاقہ ٹھنڈا. تو وہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر ہے.
رسول پاک کے چچا تھے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور ان کے لیے رسول پاک نے خصوصی دعائیں فرمائی تھی، اللہ علم الکتاب فقہ فی الدین۔ تو ان کی قبر ہے وہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی طائف میں، اور اس کے نام پر بہت بڑی لائبریری ہے، اور عبداللہ بن عباس کے نام پر بہت بڑی جامع مسجد ہے۔ اس جامع مسجد میں نے جمعہ پڑھا الحمدللہ، اس دور میں جب ہم مدینے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب ہم تقریباً 9 بجے مسجد میں گئے تو مسجد کا حال اس سارے علاقے سے بڑا ہے، سارا کچھ بھی شامل کر لو تو اس کا حال، تو 9 بجے گئے تو سارا حال بھریا ہے۔ اتنے مولوی صاحب حالوں بحال ہو جاتے پھر بھرتا ہے۔ مولوی صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو میں اصل میں اس کا کیا ٹیسٹ ہونا ہے، ٹیسٹ تو اپنا ہو رہا ہے، بیڑا اپنا کر رکھی ہے لوگ، لیکن لوگ لگے ہوئے۔ تو میں نے حوالہ صرف یہ دیا ہے کہ مسجد کی آباد کاری، مسجد کی رونق اور اس کے کھولنے سے وہ ٹائمنگ شروع ہوگی۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ترتیب کے ساتھ جس وقت خطبہ شروع ہو جائے وہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ آسمانوں سے آئی ہوئی ٹیم فرشتوں کی وہ تو خطبہ سنیں، تو کوٹھیوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے کار پکوڑے کھان کی پھر پکانا ہے، جنانیاں دی کڑی پکا لینا، اور وہ بہ گئے کہ جمعہ ہونے۔ ایک بی بی جلالے چاہ گئی تو وہ بندہ لگا پھرے ہوتے ہیں کہ جمعہ خطبہ الحمدللہ نحمدہ، وہ منڈی لگا پھرے جی پرے مٹر لبنا، ایک اصطلاح ہے پرے مٹر لے کے بھی چول پکانے ہیں، وہ چکر ہی پہ آتا۔ تو میرے رب نے اس کے اندر فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آؤ، اپنے کیس اللہ کو سنانے کے لیے آؤ۔ یہ سورت کا نام رکھا گیا۔ تو ارشاد فرمایا یسبح للہ، تسبیحات پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کو، بے عیب، نقائص سے پاک، عیبوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، یہ اعلان کرنا، ماننا، بتانا، بیان کرنے کا نام ہے تسبیح۔ تو اللہ کے لیے تسبیحات پڑھتی ہیں مخلوقات ساری، جو آسمانوں والی ہیں وہ بھی، جو زمینوں والی ہیں وہ بھی۔ اب زمین کے اندر آپ گنو نا کتنی مخلوقات رہتی ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، کوے کتنے ہیں، چڑیا کتنی ہیں، مچھر مکھیاں کتنی ہیں، یہ ساری مخلوق۔ وہ لوگوں نے کہا تھا جی یہ اللہ کی کتاب کہتے ہوتے، مکھیوں اور مچھروں کا ذکر ہے اس میں، عنکبوت اور مکڑے کا جالا بننے والا کا ذکر ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمائی، وضاحت فرمائی، میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، ساری کائنات کو جمع کرو جس کے اندر سونا چاندی، چاندیاں، مہنگا سستا سارا جانتے ہو آپ، ایک مچھر کے پر کے برابر قیمت ہوتی تو میں کسی کافر کو پینے کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا۔ یہ تو ویسے ہی ہے کہ نظام بنا ہوا ہے جی، بڑا مہنگا جی، امریکہ بڑا مہنگا جی، فلانا بڑا مہنگا جی، جوان میں فلانی شے بڑی، جاپانی گڈی بڑی مہنگی پڑا جی، ہولی گل کر دیں بس میں خریدنی، جس خریدنی وہ خریدے، کوئی منع نہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قیمتوں کا تو احساس ہے، زبان رسالت کا اعلان بھی سنو، ان تمام کائنات کی ساری چیزوں سونے چاندی جمع کرو، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی قیمت نہیں، تو پیچھے کی رہ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تسبیحات پڑھتی ہے ساری مخلوقات آسمانوں والی، وما فی الارض، کون ہے وہ اللہ؟ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑی منزہ ذات ہے، العزیز، ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، الحکیم، اس کے سارے فیصلے، سارے کام، ساری تقسیم حکمت پر مبنی ہے۔ اگر نہیں سمجھ ہوتی تو اگر ٹوٹ کر سنا دیں تو نہ، اگر جاگ کے سنو تو بڑھ سمجھ تھوڑا جا سر کرے۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک حوض ہے، اتنے لوگ نہ ہوں تو ان میں بڑے، ایک پر انا بیٹھا کلا، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی اللہ سونے بیچارہ کلا انا بیٹھا ہے، یہ اکھاں دیا بھی کوئی تاری شاری لا لینا، تے اللہ نے فرمایا موسیٰ سانو پتہ ہے تو چھڑ دے گا، نہیں چلو مہربانی کرو نا۔
اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کی گل بن کے تے ادو اکھیاں باز کر دی تھی وہ جنے پھر گوٹا کیتا مار کے چال کسی نے گوٹا دے کہ اکھاں مارے سٹا کہ چک چک کے باہر مارے آ کے ویخ لیا جی اصل سارے وطر چ رکھا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اسی روزی رزق سارے برابر کر لیے تو تماشا لگ جائے بغاوت ہو جائے اصل وطر چ رکھا ہے سارے اس واسطے اللہ کی تقسیم پر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے رضینا قسمت الجبار فینا سونے تیری تقسیم پر ہم راضی ہیں جو تو دے دے وہ بھی ٹھیک ہے جو نہ دے وہ بھی ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حکمت پر مبنی ہے تمام مسائل هو الذی بعث فی الامیین رسولا وہ ذات جس نے امیوں میں ان پڑھوں میں ایک نبی مبعوث فرمایا جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے منہم یتلو علیہم آیاتہ انہی میں سے ہیں ان پہ تلاوت فرمائیں گے اللہ کی قرآنی آیات کی وَيُزَكِّيهِ ان کو پاک کریں گے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے بکریاں چران والے امام بن گئے پنڈا میں رہن والے شہراں کو فتح کرنے والے بڑے بڑے خوبصورت مجاہد بن گئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب بھی سکھائے حکمت و دانائی بھی سکھائے رسول پاک حدیث ہے ڈاکٹر صاحب خیر القرون قرنی بہترین دور میرا زمانہ ثم امثلہم پھر میرے بعد والوں کا صحابہ کا پھر تابعین کا ان کو بولتے ہیں قرون ثلاثہ یا قرون اولا یہ اصطلاح ہے ایم اے لیول کا سوال ہے یہ 10 سال میں نے الحمدللہ میں لیول کو پڑھایا ہے پرچہ حدیث اور تقابل ادیان یہ قرون اولا قرون ثلاثہ تو یہ ادوار یا ادوار ثلاثہ ایک ہی مفہوم تو وہ خیر القرون بہترین دور رسول پاک اس کا جو اب مستنبت ایک خلاصہ کلام وہ یہ ہے پوچھا گیا لوگ بڑے بڑے فرق بنیں گے لوگ گمراہیاں میں آئیں گے فلاں آئیں پوچھا نجات والے کون ہیں تو امام علی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس پر آج میرا عمل ہے میرے صحابہ کا عمل ہے وہ سارے نجات پانے میں باقی سارے باہر ہیں تو کوشش کرنی چاہیے نا ان چیزوں کو فالو کریں اپنی مرضی کے ساتھ دین سازی کی اجازت کس کو ہے سیمپل اور نمونے کے طور پر کو مال مارکیٹ میں بھیجو تو سیمپل نہ ہو تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس منڈی میں اگر مدینے والے کی مور نہ ہو تو کام جتنا مرضی اچھا ہے مور اگے کام چلنا نہیں مور اتھولوانی پائے گی پوچھنا اللہ کو ہے پوچھنا امام الانبیاء سے ہے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر جب وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے جاہل تھے کیا مانا ہے بیٹی زندہ پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتا تو قرآن نے فرمایا پھر اس دن کو یاد کرو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جب وہ اللہ اپنی اس بندی کو زندہ کر کے پوچھے گا میری بندی بتا تیرا جرم کیا تھا تو وہ کہے گی میرا یہ جرم تھا اللہ تو نے مجھے مؤنث پیدا کیا تھا مؤنث پیدا کیا تھا ابے نے زمین پہ گڑھا کھود کے گاڑ دیا وہ دور تھا مردار کھانا بت پوجنا بدکاریاں کرنا شراب پینا چوریاں کرنا لوگوں کے ڈاکے مار کے لوگوں کو اٹھا کے منڈیوں میں بیچنا تگڑا جو قوت والا حملہ کر کے جو مرضی کھا جائے لوٹ جائے یہ کام تھا اور سارے سلسلے اذ بعث اللہ فینا نبیا اللہ نے نبی مبعوث فرمائے قوم نے نبی کی دعوت کو قبول کیا سارا کو چھوڑ دیا پھر ان پر گزیدہ بنے یہ وہ اشارہ وآخرین منہم ان کے علاوہ اور ہیں ابھی ملے نہیں کیا معنی ہے یہ عرب تھے دعوت کا آغاز مکے سے شروع ہوا پھر ریاست مدینہ بنا پھر علاتول آئے پھر خیبر پھر فتوحات علاتول سلسلے شروع ہوئے کیسر و کسرا کی فتوحات ہوئیں پھر ساری دنیا امام حضرت عمر فاروق کے دور میں 24 لاکھ مربع میل کی سربراہی تھی حضرت امیر المومنین کی خلافت میں ارشاد ہوتا ہے وآخرین منہم لما یلحق ابھی وہ ملے نہیں ملاقات نہیں ہوئی نہ رسول ان تک پہنچے ہیں
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ یہ دوسری بار آ گیا، پہلے عزیز الحکیم پھر آج العزیز الحکیم۔ تو ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ منصب نبوت ایسا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہبی ہے، کسبی نہیں۔ وہبی اور کسبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ عطا کرتے ہیں، مطلب محنت کاوش مشقت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی سلیبس ایسا نہیں۔ تم یہ سلیبس پڑھو، پڑھانے والے بڑے بڑے اسکالر ہوں، پڑھانے والا کورس پڑھنے والے سارے ٹھیک ہوں، تو سال 2-3 سال کے بعد نبوت کی ڈگری مل جائے، ایسا معاملہ کوئی۔ فرمایا ہم نے بھیجا، اللہ اکبر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہم نے رسول پاک کو جو پڑھنے گئے ہی نہیں، کوئی ان کا دنیا میں استاد ہی نہیں، فرمایا ہم ڈائریکٹ پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، یاد کرائیں گے، بیان کروائیں گے۔ ہمیں یہ پسند ہی نہیں کہ دنیا میں کہے جی میں رسول پاک کا استاد ہوں، میں 40 سال پڑھاتا رہا۔ اللہ نے ساتھ نہیں پسند، ہمیں نہیں پسند ہے کو کہے جی میں یہ میتھ پڑھایا تھا، انگریزی پڑھائی تھی، میں نے فلانا کام کیا، ہمیں سننے نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی خود پڑھاواں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری بیان بھی ہم کروائیں گے، تفصیلات ہم آپ سے کروائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال اس قوم کی جن کو تورات دی گئی، اللہ کے ہاتھ سے لکھی کتاب تورات قوم یہود موسیٰ کلیم اللہ کو ملی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، کیا معنی ہے؟ عمل نہیں کیا، تورات کے مسائل نہیں جانے، اللہ کچھ فرماتے ہیں قوم کچھ کہتی ہے۔ اور قرآن نے اشارہ فرمایا اس تورات کتاب جو آسمان سے آئی، تختیوں پہ سلیٹوں پہ لکھی ہوئی آئی، اس کے اندر یہ خود عبارتیں ایڈ کرتے رہے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ حشر کیا انہوں نے۔ تو پھر فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھے کی طرح مثال ہے جس کے اوپر صحیح بخاری رکھی جائے، فتح الباری رکھی جائے، تفسیر ابن کثیر رکھی جائے، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، یہ سیرت کی کتنی کتابیں، تے کھوتے لوگ یہ فرق ہے۔ پاویں اتنے تسی روح لد لو، پاویں تسی پٹھے لد لو، پاویں تسی اناج لد لو، آلو سستے نے وہ لد لو، تو پاویں کتاباں، کھوتے لوگ کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا ان بدتمیزوں کا حال یہ ہے جس طرح گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو تورات کی رہنمائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات، بدترین مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتے۔ جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، رسول پاک کی توہین کی، رسالت نبی مکرم کی میسج کو پسند نہیں کیا، قرآن پڑھنا پسند نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ امیر المومنین نے مجاہدین سے پوچھا جب تم علاقہ فتح کر لیتے ہو تو اس کے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے فرصت ہے کیا کرتے ہو؟ تو بڑے چانل کسی ساتھی نے، ظاہر ہے یا صحابی ہیں یا تابعی ہیں، یا تابعین ہیں یا صحابہ ہیں، تو اس نے کہا جی ہم اپنی دور جاہلیت کی جو ہمارے ادوار کی داستانیں تھیں ہم وہ سنتے سناتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو عمر فاروق غصے میں آ گئے، کہنے لگے قصے ہی آپ نے سننے ہیں تو قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ تو سورہ یوسف ہے۔ یوسف کون تھا، یعقوب کون تھا، ابراہیم صاحب کون تھے، اور پھر ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا، یوسف کیا ہوا تھا، یوسف کے ساتھ اس بی بی نے کیا کیا تھا، پھر وہ وہاں سے نکلے، پھر جیل میں کیسے گئے، جیل سے نکلے کس طرح، مصر کے تخت پہ کس طرح بیٹھے، پھر یہ کہانی پڑھو۔ اللہ نے پھر نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، سونے جڑا اساں قرآن نازل بہترین قصہ تانوں سنانے ہیں یوسف یعقوب دے پتر، یہ پڑھو۔
کہانی سنانی ہے تو قرآن میں پڑھو جی ہاتھیاں والے آئے تھے مارنے کے لیے، وہ کون تھے؟ ہاتھی والے چھتر کھا کے گئے۔ اور کہانی سنانی ہے تو فرعون کون تھا، نمرود کون تھا، ابراہیم سب کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ نے آسمان سے کیا برگر کیا شے ہے من سلوے نازل فرمائے تھے، یہ سناؤ کڑیاں منڈے برگر کھا کھا کے بیڑا گرک کر لیتے ہیں۔ حکیم ڈاکٹر خوش نے بڑے، جن نے برگر کھانے نے انہیں میدا خراب ہونا، جنہ میدا خراب ہونا حکیم ڈاکٹر دا سوتر نہ کام اللہ کا کہتے ہیں ہاتھ والا رکھو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ وہی 11 آیہ وفیہا رکوعان۔ یسبح للہ، تسبیحات پڑھتی ہیں، پاکیزگی بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام مخلوقات، ما فی السماوات و ما، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بہت پاک ذات ہے۔ العزیز الحکیم، وہ کبریائی ذات اتنی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے رسول مقبول کو امیوں میں مبعوث فرمایا۔ منہم، یعنی انہی میں سے، رسولم منہم، جو انہی میں سے، اسی نسب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، جن پہ وہ اس کی آیت تلاوت فرمائیں گے، ویزکیہم، پاک کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب حکمت و صنائی ان کو سکھائیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر اس سے پہلے ضلال مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، ان کے علاوہ اور لوگ، یعنی جن کے سب مبعوث فرمائے گئے ہیں، لما یلحقوا بہم، اب ان کے ساتھ ملے نہیں، آئے نہیں، اب ایمان نہیں لائے۔ مکہ فتح ہوا تو پھر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین افواجا، ابھی آئے نہیں لیکن ان کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی، تورات اٹھوائی گئی، احکامات ان پہ لاگو کیے گئے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی، حمار کھوتے نو کہندے یا جہاں ٹکا بوٹیاں کھوا چھڑیاں لوگ، یحمل اسفارا، وہ اٹھاتا ہے بڑے بڑے بوجھ، بڑے بڑے ذخیرے علم کے۔ بئس مثل القوم، بدترین اس قوم کی مثال ہے، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو، آیات ربانی کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں دے دیتے ظلم کرنے والی قوم کو۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی محترم ان سے کہو، او یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا گمان ہے کہ اللہ کے سنگی، ساتھی، دوست، سجن، محبوب، لاڈلے تم ہی ہو، ان کا اعلان تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے اولاد بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، پسندیدہ مخلوق ہم ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا یہودی صرف جنت میں جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے۔ اس پہ تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر تمہارا گمان، خیال، دعویٰ یہ ہے تو پھر یہ کی کر دیں، فتمنوا المرو، تو مگر اللہ ہو تو جنت جاؤ، ان کن تم اگر تم سچے ہو تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اللہ ثانی فرمائے گا۔